وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدر محترم، مشفق اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئی مہمان گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے جہیز مسلم سماج کے لیے داغ ہے. میری اسلامی بہنوں، جب ہم صحابیات کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے معاشرے اور کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کیسی سادی تھی، ان کے معاملات کتنے صاف ستھرے تھے، وہ تکلفات سے بالکل بری تھی، باتوں کو پکی اور وعدوں کی صاف تھی. یہ اوصاف حمیدہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروں کو جیسی ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ صادق ان کے اندر موجود تھا. ہمیشہ تک میں رہتی تھی کہ آپ کوئی بات ارشاد فرمائے اور ہم عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑے. معاشرے اور سماج و کلچر کی ایسی اصلاح فرما دی کہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نمونہ اور مثال ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس دور میں جہیز کے لین دین کا کوئی تصور ہی نہ تھا، جیسے ہمارے اس دور میں جہیز ایک ناصر مسلم کے لیے بدنما داغ بن گیا ہے، جو در حقیقت ہندوؤں کی طرف سے در آیا ہے اور قوم مسلم میں بڑی تیزی کے ساتھ جڑ پکڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں برائی جہنم لے رہی ہے. کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی حیثیت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی سکون اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس لیے کہ جتنی ضرورت کی اشیاء ہو سکتی ہے حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ذمہ داری شوہر ہی پر ہوتی ہے، نہ لڑکی کی والدین پر. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فاطمہ زہرا کو بطور جہیز کے لیے ایک پلےدار چادر، ایک مشکیزہ اور تکیہ دیا جس میں اجخر نامی گھاس بھری ہوئی تھی. اس حدیث کے اندر جو جہیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اصطلاحی جہیز نہیں ہے جس معنی میں ہمارے معاشرے میں استعمال ہے، بلکہ جہیز ضروری سامان کے معنی میں ہے کہ اس لیے کہ دور نبوت اور بعد کے خیر القرون کے زمانے میں جہیز کے لین دین کا بالکل تصور ہی نہ تھا. ایک جلیل القدر صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جوان خوش نصیب کرام میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی. حدیث میں ان کی شادی کا اہم واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برگاہ تشریف لے گئے اور ان کے جسم یا کپڑے پر زردی کا اثر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی زردی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک عورتوں سے کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر نکاح کیا ہے. اتنا مہر طے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، اگر چاہے ایک بکری ذبح کر ڈالو، غور کرنے کی بات ہے. اتنے بڑے صحابی جب شادی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرکت کرنے کی بھی زحمت نہیں دیتے اور اطلاعی کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ یہ خود بہت بڑے مالدار تھے مگر فضولیات کے موقع پر پیسہ خرچ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے راستہ اور ان کی فضولیات کے موقع پر پیسہ کیا خرچ کرتے تھے. آج بھی صحابہ کرام کی سیرتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.